السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت جو یہ حکومت ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت ایسے ملی ہوئی ہے، ایسے وزیر اعظم سامنے ہے، آرمی چیف پیچھے ہیں، پوری فوج پیچھے ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز ہے جس کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں، یا نیشنل سیکورٹی کونسلز ہے جس میں کابینہ کے لوگ، وزیر اعظم اور آرمی اور اہم عسکری قیادتیں بیٹھتی ہیں، یہ ملک چلا رہی ہیں اور بڑے بڑے پالیسیز آ رہی ہیں۔ سرمایہ کاری بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو وعدے ہوئے ہیں مختلف ملکوں سے، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، چین، ان کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اب تو چائنا سیکنڈ جو آپ کا سی پیک ہے جو کہ بند کر دیا گیا تھا، اس کو 2013 سے شروع ہو رہا تھا اور کئی کمرشل زون بننے تھے، کوریڈورز بننے تھے، لیکن نہیں بن سکے تھے۔ یہ معیشت کی بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کی، لیکن روک دیا گیا تھا، اور ظاہر ہے اس پہ بہت بڑا پریشر امریکہ کا ہے کہ سی پیک بند کرو، لیکن پاکستان نے نہیں بند کیا تھا اس زمانے تک۔ لیکن پھر عمران خان کی حکومت آئی تھی تو پھر آپ نے دیکھا تھا رزاق داؤد صاحب نے بیان دیا تھا کہ سی پیک کو بند کیا جائے، اور عمران خان کے دور میں سی پیک کے اہم ترین ڈاکومنٹس کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا گیا۔ اور آئی ایم ایف کون ہے؟ مثلا پروف ہے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میں اپنے پروگرام میں بھی دکھا دے چکا ہوں، میڈیا میں موجود ہے۔ آئی ایم ایف کی خود جو اس وقت کی جو ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہاں جی سی پیک کے سارے ڈاکومنٹس ہمیں مل گئے، اور یہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس تھا چین اور پاکستان کے درمیان جو عمران خان کے دور میں دیا گیا، جس پر چائنا بہت ناراض ہوا۔ امریکہ کا دباؤ موجود ہے، آئی ایم ایف امریکہ کا حصہ ہے، تو اب بھی پریشر ہے۔ آپ دیکھ لیں ایران پاکستان جو آپ کے گیس پائپ لائن تھی، امریکہ نہیں بننے دے رہا ہے، اور پاکستان بنانا چاہتا ہے تو سینکشن کی بات کرتا ہے یہاں، جس کی بنیاد پر پاکستان پیچھے ہٹتا ہے۔ ایران نے آخری نوٹس کر دیا ہے، $18 بلین ثالثی میں جائے گا پاکستان۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اہم ترین پالیسیز بن رہی ہیں، سی پیک آ گیا ہے، 5 کوریڈورز کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے، اہم اصلاحات ہو رہے ہیں اداروں میں، یہ سب موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کر رہی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کے ذریعے۔ اسی طرح سیکیورٹی ایشوز کہ عزم استحکام جس کے ذریعے دہشت گردوں کے خلاف زبردست کارروائی کرنی ہے، اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت مکمل طور پر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تبھی یہ جو پروگرام ہے لانچ کیا گیا عزم استحکام، اور اس کے ذریعے فوج دہشت گردوں کا پیچھا کرے گی، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، دہشت گردوں تک پہنچ کے ان کو ختم کیا جائے گا۔ اب دہشت گردی 2 میجر جگہ پہ ہو رہی ہے، ایک ہو رہی ہے آپ کے بلوچستان میں اور ایک ہو رہی ہے پاٹا میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج لڑ رہی ہے مسلسل، اور ہماری لا اینڈ آرڈر فورسز لڑ رہی ہیں اور شہادتیں دے رہی ہیں، بڑی شہادتیں، سامنے ان کے اٹیک بھی ہو رہا ہے، کور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک دفعہ پھر بلوچستان اور کے پی کے میں سخت ترین سیکورٹی اور دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں پیچھے بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، لیکن نیشنل سیکورٹی کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے باضابطہ ابھی دیکھا آپ نے، بلوچستان گئے، آرمی چیف بھی گئے، ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی، اور وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم کی ٹیم تھی، اور وہاں بیٹھ کر ایک آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی وزیر اعظم کا آیا کہ ہم بلوچستان میں دہشت گردوں کو ختم کر کے دم لیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے عزم استحکام کے ذریعے ہوگا، لیکن اس میں ریزسٹنس پاکستان کی چند سیاسی جماعتیں دے رہی ہیں، اور جن کا ان بارڈرز پہ عوامی حلقہ ارباب، محمود اچکزئی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، مختلف قوم پرست جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی سب سے زیادہ، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو بھی آتا ہے عمران خان کے دور میں 40,000 ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بسانے کی بات ہوئی، اے پی ایس کے معصوم لوگوں کے قاتل عمران خان کے ہی دور میں جیل ٹوٹی اور اس میں سے ریلیز بھی کیے گئے، تو بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں۔ اب میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عزم استحکام کے ذریعے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن جو سرفراز بگٹی ہیں اور جو آپ کے داخلہ کے وزارت داخلہ کے جو وزیر ہیں، جو 2 پوسٹیں انجوائے کر رہے ہیں، جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ کا ایک پتہ ہے اور اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن لوگ مسلسل یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو
جانتے ہی نہیں کہ سیکیورٹی کیا ہے، جو جانتے ہی نہیں ہے کہ پی سی بی کیا ہے، اس کو اس کا سربراہ بھی بنا دیا گیا، دونوں کا سربراہ جو فل ٹائم ہے۔ آج دیکھیں پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وزیر داخلہ تو بھاگ بھاگ کے صوبوں میں جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر وہاں کے صوبائی سیکیورٹی انچارج سے، ڈی جی رینجر سے، وہاں کے ایف سی سے، وہاں کے چیف منسٹر سے، ہوم منسٹر سے بیٹھ کر معاملات طے کرتا ہے اور سیکیورٹی کے مسائل حل کرتا ہے، مرکز کی فل سپورٹ دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو وزیر اعظم جا رہے ہیں اور جو وزارت داخلہ کا وزیر ہے وہ میڈیا میں بیٹھ کے بھڑکیاں مارتے ہیں، بڑی بڑی بھڑکیاں، اور ایسی بھڑکیاں جو پچھلی کی تمام حکومتوں کے اوپر چارج شیٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کی حکومتوں نے جو ایک ایس ایچ او کی مار دہشت گرد تھے ان کو ایک ایس ایچ او سے نہیں مارا، جس کی بنیاد پر ہمارے کئی فوجی شہید ہوئے، کئی ہمارے ایف سی کے لوگ، لیویز کے، پولیس کے، رینجرز کے لوگ شہید ہوئے، کئی سویلین شہید ہوئے۔ ان دہشت گردوں کو ایک ایس ایچ او سے مارا جا سکتا تھا، تو یہ حکومت نے ایک ایس ایچ او کا انتظام کیوں نہیں کیا جس کے ذریعے ہم اتنی شہادتوں سے بچ سکتے تھے؟ تو یہ تو بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ اور کسی سے جب میں نے یہ سوال کسی سے پوچھا تو کہتے ہیں گورنمنٹ کا آدمی کے سلپ آف ٹنگز ہیں۔ تو اس عہدے میں بیٹھ کے اتنا بڑا سلپ آف ٹنگز وہ کر رہا ہے تو وہ اس عہدے کا اہل ہے نہیں ہے۔ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں کہ آپ ریزائن کریں۔ آپ دونوں عہدے کے لیے موزوں نہیں ہیں، کیونکہ آپ بنگلہ دیش میں نے بھی آپ کی ٹیم کو ابھی ورلڈ کپ میں تو آپ کی ٹیم پہلے ہی حصے میں باہر آ گئی، 6 پہ اس میں جانے سے ہی باہر آ گئی تھی، اور اب جو ہے بنگلہ دیش جیسی ٹیم نے بھی آپ کو جو ریگولر ہار رہے تھے بری طریقے سے پاکستان کو 10 وکٹوں سے شکست تھی۔ تو آپ دونوں شعبوں میں ناکام ہیں۔ ایک طرف ان کے استعفے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، لیکن حکومت کا کوئی آدمی وزیر اعظم ایون ان سے پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ ان کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی طاقت ہے اور یہ بہت بڑے لاڈلے ہیں، کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے بعد تو جو پیچھے بیٹھی ہوئی طاقت ہے وہ بھی کہتی ہے نہیں یار بدنامی ہو رہی ہے، بہت بری بات ہے، اب آپ ہٹیں۔ لیکن ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ ان کی ایک سیاسی جماعت یعنی پیپلز پارٹی نے بھی بیٹا بنایا ہوا ان کو۔ بہرحال دوسرا جو استعفیٰ مانگ رہے ہیں وہ سرفراز بگٹی سے، کیونکہ وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ کی بہت بڑا فیلئر ہے۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ، جو پارٹیز ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ حکومت کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، اور بلوچستان کے مسائل جو ہے وہ سرفراز بگٹی، لانگو اور دوسرے اس قسم کے لوگوں کے ذریعے، جن کا عوام میں گرپ ہی نہیں ہے، جو عوام میں اپنا بیس ہی نہیں رکھتے، تو جو عوام میں بیس نہیں رکھتے ہیں آپ ان کو اگر سر پہ سوار کر کے وزیر اعلیٰ بنا دیں یا اہم ترین پوزیشن دے دیں یا ہوم منسٹری دے دیں تو وہ تو نہیں کام کر سکے گا جب تک عوام کی سپورٹ نہ ہو۔ فوج خود کہتی ہے کہ اگر عوام کی سپورٹ کسی فوج کے پیچھے نہیں ہے تو فوج کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب ان کے پیچھے اہم ترین مین اسٹیک ہولڈرز پارٹی یا عوام نہیں ہے؟ تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے، اور یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو بلوچستان کے اہم اسٹیک ہولڈرز، جن کی عوام میں مقبولیت ہے، پوزیشنز ہے، ہار جیت چھوڑیں، پاکستان میں الیکشن جیتتے کیسے ہیں، ہارتے کہتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن جو بیس میں موجود پارٹی ہے، جن کی بیس ہے، جن کی بات سنی جاتی ہے، ان کو مین اسٹریم ٹاکس میں لانا بہت ضروری ہے۔ تو چنانچہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میں نے جیسے بتایا کہ ان کا بھی استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، اور وہ استعفیٰ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاکستان کی جو مسلح افواج ہے وہ مسلسل قربانی دے رہی ہے، اور عزم استحکام کا سلسلہ جو ہے وہ اب بہت آگے جائے گا، اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ فوج اب جو ایکشن کرنے جا رہی ہے، حکومت مکمل طور پر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، کیونکہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی دونوں فوج کے ساتھ رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں، کسی بھی صورت میں چوں چرا نہیں ہے۔ وہ ایسی باتیں کچھ کرتے ہیں، اتحادی میں کوئی ایسی چوں چرا نہیں ہے۔ چنانچہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں اب، یا مرکز میں جو پی ایم ایل این کی حکومت اور اتحادی حکومت ہے، وہ دونوں فوج کے عزم استحکام کے اس پروجیکٹ کو، اس پروگرام کو فلی سپورٹ کرتے ہیں، اور آنے والے وقت میں مل کر فوج اگر ایکشن کرتی ہے تو یقیناً
کوئی ریزسٹنس کم از کم حکومت اور پروونشل حکومت سے ان کو نہیں ملے گی تو بڑا جو ہے وہ فوج جو ہے وہ بہت بڑا آپریشن ان دہشت گردوں کے خلاف کر سکتی ہے. اور امید کی جاتی ہے کہ اس دفعہ فوج بارڈر کراس بھی کرنا پڑے, ان کے کمین گاؤں میں جا کر ان کو وہاں عبرت کا نشان بنائے گی. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.